السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار، گلشن ہستی کی اولی فصل بہار کے دربار گہر بار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھ دیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم کو مدعے خضراء کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھ دیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کا ترجمہ آپ کی خدمت پیش کروں اس سے پہلے چند باتیں سماعت فرما لیں۔ گزشتہ جمعہ آپ حضرات نے سماعت کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر اپنے اموال کے صدقات کو فرض فرمایا ہے۔ اس کی حکمتیں کیا ہیں اور اس کو کرنے پر اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو پاکیزگی اور طہارت عطا فرماتا ہے۔ اور یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے خرچ نہ کرنے والوں پر جو اس کا عتاب ہے اس کو بیان فرمایا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے والذین یکنزون الذہب والفضہ، اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو خزانہ بناتے ہیں، ولا ینفقونہا فی سبیل اللہ، اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اور خود اس دردناک عذاب کی تفسیر فرمائی تو ارشاد فرمایا یحما علیہا فی نار جہنم، اس دن ان کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، تو انہی سونے چاندی کے ذریعے ان کی پیشانی، ان کی کروٹیں اور
ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے وہ تمہارا خزانہ، ھذا ما کنزتم، یہ ہے وہ تمہارا خزانہ جسے تم اپنے لیے جمع کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو بھی نعمتیں عطا فرمائی ہے یہ اس کا فضل و احسان ہے۔ ہم اس کی عطا کردہ نعمتوں سے اپنے منہ کو نہیں پھیر سکتے اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب میری ہی محنتوں کا نتیجہ ہے، بلکہ ایک ذریعہ ہے، ایک سبب ہے۔ محنت انسان کرتا ہے اور جب وہ محنت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اسے مال یا اپنی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ ورنہ دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو رات و دن محنت کرتے ہیں لیکن وہ مال حاصل نہیں کر پاتے جو ایک دوسرا حاصل کر لیتا ہے۔ یہ سب اس کا نظام ہے اور یہ سب اس کی حکمتیں ہیں، ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں صرف اور صرف اس کے احکام پر عمل کرنا ہے اور اسے مان لینا ہے، اس لیے کہ ہم بندے ہیں، وہ ہمارا معبود ہے، ہم محکوم ہیں، وہ ہمارا حاکم ہے۔ بندے کی یہ مجال نہیں کہ وہ اپنے معبود کے سامنے زبان اعتراض دراز کرے، محکوم میں یہ قوت نہیں کہ وہ اپنے حاکم کے سامنے کسی بھی بات کی سکت رکھے۔ ہماری جانیں اور ہمارے مال اسی کے قبضے میں ہیں، وہ جب چاہے ہمیں زندگی دراز عطا فرمائے اور جب چاہے ہمیں موت کا پیغام سنا دے۔ لہذا ہم اسی کے بنائے ہوئے ہیں، اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور اسی نے ہم کو پیدا کر کے ہماری پرورش فرمائی اور وہی ہمیں رزق دیتا ہے اور وہی ہمیں نعمتیں دیتا ہے اور وہی ہمارے درمیان مال کی کثرت فرماتا ہے اور وہی ہمیں حکم دیتا ہے کہ اب ان اموال سے جو ہم نے تم کو دیے ہیں ہماری راہ میں خرچ کرو، اور یہ خرچ کرنا یا نہ کرنے میں اس کا کوئی فائدہ اور نقصان نہیں ہے، یہ فائدہ ہمارا ہی ہے، اور اس کے ذریعے وہ ہم سے بہت سی ناپاکیوں کو، بہت سی گندگیوں کو دور فرماتا ہے، اور اس مال کے خرچ کرنے کے ذریعے وہ ہمیں ایمان کی تازگی عطا فرماتا ہے، پرہیزگاری عطا فرماتا ہے اور مال سے دوری عطا فرماتا ہے، تاکہ دنیا کا نظام قائم و دائم رہے۔ کوئی بھی مال پر اس طرح نہ ہو جائے کہ بس میرا ہی ہے، بلکہ اسے یہ سمجھنے کے لیے مجبور کر دیا جائے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہے اور وہ جب چاہے لے لے گا۔ تو بہرحال پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان و کرم ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ورنہ آج آپ دنیا میں نہ جانے کتنی قومیں دیکھیں گے، کوئی وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ خدا کوئی شے ہی نہیں ہے، وہ خدا کے وجود ہی کا انکار کر دیتے ہیں، اور کوئی وہ ہے جو آزادانہ زندگی کو گزار رہے ہیں، جن پر خدا کا، جو اپنے اوپر خدا کے کسی بھی احکام کو نہیں رکھتے، اپنے اوپر خدا کے کسی بھی احکام کو پابند نہیں مانتے، اسی لیے دنیا میں قتل و غارت گری ہے، اسی لیے دنیا کے اندر بے راہ روی کے معاملات ہیں، فسادات برپا ہیں۔ اگر سب اس بات کو ماننے پر راضی ہو جائے کہ ہمارا کوئی معبود ہے اور وہ بڑا طاقتور ہے، تو پھر یہ ساری باتیں نہیں ہوگی۔ تو یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں ماں کے پیٹ سے مسلمان کیا ہے، ہمارے لیے اس نے کسی آزمائش کا سامان ہی نہیں رکھا کہ ہم معاذ اللہ رب العالمین ثم معاذ اللہ رب العالمین
اگر کہیں اور پیدا ہوئے ہوتے اور پھر اسلام کی حقانیت ہمارے لیے نمودار ہو جاتی، ظاہر ہو جاتی، اور پھر ہم ایمان لاتے تو ہمارے لیے کتنی آزمائشیں ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان تمام آزمائشوں سے پاک رکھ کر ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا ہے. تو بحمدہ تعالیٰ ہم مسلمان ہیں. اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں اموال دیے ہیں تو ہم ان اموال کو اس کی راہ میں خرچ کریں. اور یہ میں نے بتایا کہ ہمارا یہ خرچ کرنا اپنی مرضی سے نہیں ہوگا، بلکہ جیسا رب کا حکم ہوگا ویسا ہی ان کا خرچ کرنا ہوگا. تو اسی لیے بالخصوص چونکہ رمضان میں مسلمان زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنی زکوٰۃ اور صدقات واجبہ ادا کرتے ہیں، ان کے جاننے کے لیے ان بیانات کو رمضان کے جمعہ میں کیا جاتا ہے. تو توجہ کے ساتھ ہماری باتوں کو سماعت فرمائیں. یہ آیت کریمہ جو پیش کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کو جمع کرنے والے اور ان پر اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والے پر عذاب علیم کی خبر عطا فرمائی ہے. یہ آیت جب نازل ہوئی کہ جو لوگ مال جمع کرتے ہیں، اس میں ہے کہ والذین یکنزون الذھب والفضہ، جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں. تو جب یہ نازل ہوئی تو مسلمانوں پر بڑی شاق ہوئی، یعنی ان کو بڑا بھاری معلوم ہوا، اور وہ یہ سمجھے کہ شاید سونا چاندی جمع کرنا حرام ہو گیا ہے. تو صحابہ کرام کے اندر بڑی پریشانی کا ماحول ہو گیا کہ یہ کیا، ہم تو سونا چاندی جمع کرتے تھے اور ہر زمانے میں سونا چاندی جمع کرتے رہے لوگ. تو اب تو یہاں ارشاد فرمایا گیا کہ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مسلمانوں، میں تمہاری اس مصیبت کو دور کر دوں گا. کیونکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو جو بات شاق گزرتی تھی وہ دنیا کی کسی بھی تکلیف سے ٹکرانے کے لیے تیار تھے، لیکن آخرت کے ذرہ برابر معاملے کے لیے وہ تیار نہ تھے، بلکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی پکڑ نہ ہو اور ہمیں خوب ثواب سے نوازا جائے اور عطا کیا جائے. تو اس لیے ان کے درمیان یہ ذہنیت تھی. تو وہ کسی بھی حکم کے نازل ہونے پر اگر وہ سخت ہوتا تو پریشان ہو جایا کرتے تھے. تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، یہ آیت آپ کے صحابہ پر گرا معلوم ہوئی ہے، یعنی بڑی بھاری معلوم ہوئی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ تو اس لیے فرض فرمائی تاکہ تمہارے باقی مال کو پاک کر دے. یعنی ارشاد فرمایا کہ یہاں سونا اور چاندی کو اکٹھا کرنے سے منع نہیں کیا جا رہا ہے. سونا چاندی تم جمع کر سکتے ہو، لیکن اس کی تمہیں زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. مال تم جمع کر سکتے ہو، لیکن تمہیں اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. تو فرمایا کہ زکوٰۃ تو اس لیے فرض فرمائی تاکہ یہ تمہارے باقی مال کو پاک کر دے، اور وراثت اس لیے فرض فرمائی تاکہ تمہارے بعد والوں کے لیے ہو. کیونکہ مسلمان پر جس طرح زکوٰۃ فرض ہے، اس طریقے سے اگر کسی مسلمان کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ مال چھوڑتا ہے تو اس مال کی وراثت کو تقسیم کرنا بھی فرض ہے. تو یہ دونوں کی حکمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ زکوٰۃ تمہارے مال کو پاک کر دے گی اور وراثت تمہارے بعد والوں کو نادار نہ رہنے دے گی، غریب نہ رہنے دے گی، بلکہ ان کے لیے بھی انتظام کر دے گی. تو فرمایا
کہ بلکہ جمع کرنا حرام وہ ہے کہ زکوٰۃ نہ دے. یعنی جو حرام ہے وہ یہ کہ تم مال جمع کرتے جاؤ اور اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرو. جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کریمہ کا مطلب سمجھ لیا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ کو اتنی خوشی ہوئی کہ اس پر آپ نے نعرہ تکبیر لگائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس میں کوئی حکم ہی ایسا سخت نہیں ہے. کیونکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے لیے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھا. وہ تو ویسے ہی اپنے مالوں کے آدھے حصے پورے حصے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے، کیونکہ ان کے نزدیک مال کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. تو آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زکوٰۃ ہر کسی پر فرض نہیں فرمائی، بلکہ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے چند شرائط ہیں. وہ شرطیں پائی جائیں گی تبھی ایک مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. ان شرطوں کا بیان میں آج کروں گا، جن میں سے چند شرطیں آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا. لیکن اس سے پہلے زکوٰۃ کی تعریف آپ سماعت کریں کہ زکوٰۃ اسلام میں کہتے کس کو ہیں. زکوٰۃ شریعت میں اللہ کے لیے مال کے ایک حصے کا جو شریعت مطہرہ نے مقرر فرمایا ہے، اس مال کو کسی مسلمان فقیر کی ملکیت کر دینا. کسی مسلمان فقیر کی ملکیت کر دینا یعنی مال کا وہ حصہ جو شریعت نے ہمارے مال میں مقرر کیا ہے، اس مقرر کردہ مال کو کسی مسلمان فقیر کی ملکیت کر دینا، یعنی اس کو مالک بنا دینا ہے. اور وہ فقیر نہ ہاشمی ہو نہ ہاشمی کا آزاد کردہ غلام، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے اس کا تعلق نہ ہو. اور جیسے پہلے پرانے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے تو فرمایا نہ ان حضرات کا آزاد کردہ غلام ہو، کیونکہ ان کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی آل کو زکوٰۃ سے پاک رکھا، کیونکہ زکوٰۃ مالوں کا میل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پاک و صاف رکھا ہے. اور فرمایا کہ اپنا نفع اس سے بالکل جدا کر لے، یعنی اس طرح زکوٰۃ ادا نہ کرے کہ فائدہ ہی اپنے کو ہو رہا ہو. ایسی زکوٰۃ ادا نہ کرے، اپنا نفع اس سے بالکل جدا کر لے. تو یہ ہے زکوٰۃ کی تعریف. ایک بار پھر سن لے کہ مال کا وہ حصہ جو شریعت نے مقرر کیا ہے، اس مال کا کسی فقیر مسلمان کو مالک بنا دینا ہے. مالک بنا دینا ہے اس طریقے سے کہ اس میں اپنا نفع بالکل نہ ہو. تو یہاں مالک بنا دینے کی قید لگائی ہے، اس کا کیا فائدہ ہے انشاءاللہ آگے بتاتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ مسلمانوں پر فرض ہے، جو اس مال تک پہنچے گا جتنا مال شریعت نے مقرر کیا ہے. اگر کوئی اس کا انکار کرے اور یہ کہے کہ میں نہیں مانتا کہ زکوٰۃ فرض ہے، تو انکار کرنے والا کافر ہے. اور زکوٰۃ فرض ہو جانے کے باوجود نہ دینے والا فاسق ہے، اور اگر اسلامی حکومت ہو تو قتل کا مستحق ہے. اور زکوٰۃ فرض ہو جانے کے بعد دینے میں تاخیر کرنے والا، ادا کرنے میں دیر کرنے والا گناہگار مردود الشہادہ ہے. یعنی ادا تو کرتا ہے لیکن وقت گزر جانے کے بعد ادا کرتا ہے، وقت نکل جانے کے بعد دیتا ہے، تو پھر ایسا شخص فاسق ہے، مردود الشہادہ ہے. یعنی شریعت مطہرہ نے جہاں پر گواہیاں رکھی ہے ان مواقع پر اس کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا، وہ ایسا شخص ہے. تو یہ اس کی ادائیگی میں جلدی کرنی چاہیے. وقت ہونے پر، وقت ہو جانے سے پہلے ادا کر کے وقت ہونے پر اس کی ادائیگی سے فارغ ہو جانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.
اب یہ جو بتایا کہ فقیر کو اس مال کا مالک کر دینا ہے، تو دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے مباح کر دینا اور ایک ہوتا ہے مالک بنا دینا، ان دونوں میں فرق ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں نے زکوٰۃ کے پیسوں سے ایک دیگ کھانا بنایا اور یہ سوچا کہ میں اس زکوٰۃ کے پیسوں سے ان لوگوں کو کھانا کھلا دوں جو مستحق کے زکوٰۃ ہیں، تو میں نے چند فقیروں کو بلایا، چند مستحقین زکوٰۃ کو بلایا اور ان کو کھانا کھلا دیا، تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ یہ مالک بنانا نہ ہوا بلکہ یہ مباح کر دینا ہوا۔ یعنی جن لوگوں کو میں نے بلایا اور جن لوگوں کو کھانے کے لیے کہا ان کے لیے میں نے کھانا جائز کر دیا، میرا مال تھا میں نے جائز کر دیا، تو مباح کر دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی بلکہ اسے مالک بنانا ہوگا۔ تو وہ کیسے کہ اگر میں نے کھانا بنایا ہے تو میں پارسل کر کر ان کو دے دوں، اب چاہے تو وہ یہاں کھائیں چاہے تو لے جائیں، اس کو کہتے ہیں مالک بنانا۔ جیسے دو چیزیں ہوتی ہیں، آپ جب کسی دعوت میں جاتے ہیں تو دعوت میں آپ کو جو کھانے کے لیے بلایا گیا تو صاحب کھانا نے، جو آپ کا میزبان ہے، اس نے آپ کے لیے کھانا مباح کیا ہے، تو آپ اتنا ہی کھا سکتے ہیں جتنا کھانے کی آپ میں سکت ہے، اس سے زیادہ آپ نہیں کھا سکتے ہیں۔ اسی لیے ایک مسئلہ ضمناً سماعت کر لیں کہ جب آپ کہیں مہمان ہو تو آپ دوسرے کو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آ جائیے کھانا کھائیے، آپ دوسرے کو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آ جائیے کھانا کھائیے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس کھانے پر بلا سکتے ہیں جس کے آپ مالک ہیں، اور آپ کو اس نے مالک نہیں کیا ہے، آپ کو اس نے مباح کیا ہے کہ آپ کھانا چاہیں تو کھا لیں، آپ کسی اور کو نہیں بلا سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں کبھی کبھی عرف ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر اس عرف کے خلاف کرنے کو ہی لوگ صحیح سمجھتے ہیں، اور اگر اس پر عمل نہ کیا جائے تو لوگ کہتے ہیں کیسا آدمی، دیکھو کھانا کھا رہا تھا، کھانے کا پوچھا بھی نہیں۔ جبکہ شریعت کا مسئلہ یہی ہے کہ جب آپ کہیں مدعو ہیں، کہیں آپ کی دعوت ہے، تو صرف آپ کے لیے وہ کھانا ہے، نہ کسی اور کے لیے۔ تو اب اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اگر صاحب کھانا نے صرف آپ کو کھانا کھانے کے لیے بلایا ہے تو آپ اپنی تھیلی میں ڈال کر نہیں لے جا سکتے ہیں، آپ کوئی پسندیدہ چیز اپنی جیب میں نہیں رکھ سکتے ہیں، آپ کو صرف اتنا ہی کھانا ہوگا جتنا کہ آپ کھا سکتے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں مباح کرنا۔ اور اگر آپ کو صاحب کھانا نے پارسل بنا کر دے دیا، ٹفن کی صورت دے دی، تو اب آپ چاہے خود کھائیں چاہے کسی اور کو کھلائیں، یہ آپ کی ملکیت ہوگی، اسی کو کہتے ہیں مالک بنا دینا۔ تو زکوٰۃ کے اندر مالک بنایا جائے گا، نہ کہ مباح کیا جائے گا۔ اگر مباح کیا تو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر زکوٰۃ کا کپڑا خریدا اور آپ نے کہا لیجئے کپڑا پہنیے اور پہن کر واپس دے دیجئے گا، یا زکوٰۃ کا بہت سا کپڑا آپ نے لا کے رکھ رکھا ہے تاکہ آپ ضرورت مند کو پہناتے رہتے ہیں اور پھر وہ کھول کر واپس چلے جاتے ہیں، تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے کسی فقیر کو بنیت زکوٰۃ آپ نے مکان رہنے کے لیے دے دیا کہ اس میں رہیے لیکن اس کو بیچنا مت، اس میں رہیے جب تک رہنا ہے، اس کو آپ کو بیچنا مت، اس کو آپ کو بیچنا نہیں ہے، تو اس طریقے سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے اس کو مکان کا مالک نہیں بنایا ہے بلکہ اس کے نفع کا مالک بنایا ہے۔ اور مکان کا نفع کیا ہے؟ سکونت، اس میں رہنا۔ آپ نے صرف رہنے کا مالک بنایا ہے، مکان کا مالک نہیں بنایا ہے، لہذا اس طریقے سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ بہت سے سوشل ورک کرنے والے لوگ یا بہت سی جماعتوں کے آگیوان لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اپنی جماعت والوں کو مکان بنا کر دیں گے، تو وہ اس قسم کی بہت سی شرطیں لگاتے ہیں، لوگوں کی زکوٰۃ تو وصول کر دیتے ہیں، فقیروں کو دے بھی دیتے ہیں، جو مستحق زکوٰۃ ہے اسے مکان دے بھی دیتے ہیں، لیکن شرط لگا دیتے ہیں کہ تمہیں بیچنا نہیں ہے، شرط لگا دیتے ہیں کہ تم ہی کو رہنا ہے، شرط لگا دیتے ہیں کہ تم کہیں اور نہیں جا سکتے ہو،
تو اس طرح کی شرط لگانے سے جن لوگوں کی زکوٰۃ اس میں لگی ہوئی ہے ان کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے ایسے لوگ اللہ کے واسطے مسلمانوں کی زکوٰۃ کو برباد نہ کریں، بلکہ خود جو ہے شریعت مطہرہ سے مسائل حاصل کرے اور اپنی بھی زکوٰۃ اور دوسروں کی بھی زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے لگانے کی کوشش کریں۔ مالک کر دینے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اسے قبضہ دیا جائے، اور قبضہ اسے دیا جائے جو قبضہ کرنا جانتا ہو۔ اتنے چھوٹے بچے کو جو قبضہ نہ سمجھے، کیا آپ نے مثال کے طور پر کوئی چیز دی اور وہ پھینک دے تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بلکہ وہ قبضہ کرنے والا ہو اور جانتا ہو کہ مجھے جو چیز دی جا رہی ہے اس کا مجھے مالک بنا دیا گیا ہے۔ اب آئیے زکوٰۃ جن مسلمانوں پر فرض ہے اس کی کتنی شرطیں ہیں۔ علماء نے اس کی 9 شرطیں بیان کی ہے کہ یہ 9 شرطیں ایک ساتھ پائی جائیں گی تو زکوٰۃ فرض ہوگی، ورنہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ پہلے میں ایک ساتھ ساری شرطیں بیان کر دیتا ہوں اور پھر ایک ایک شرط پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی شرط ہے مسلمان ہونا۔ ظاہر سی بات ہے اسلام کا ہر حکم مسلمان کے لیے ہے، غیر مسلم پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ اگر مثال کے طور پر کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے اور وہ بہت مالدار تھا زمانے کفر میں بھی، تو اسے اپنے پچھلے سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا فرض نہیں ہوگا۔ دوسری شرط ہے بلوغ، یعنی بالغ ہونا، اور بالغ ہونے کے لیے لڑکی کی عمر 9 سال سے کم 9 سال، زیادہ سے زیادہ 12 سال، اور لڑکے کی عمر کم سے کم 12 سال اور زیادہ سے زیادہ 15 سال ہے۔ یعنی اتنی عمر میں اگر بلوغت کی نشانی پائی جاتی ہے تو اسے بالغ مانا جائے گا۔ تو بہرحال بالغ ہونا، نابالغ کے مال پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ تیسری شرط ہے عقل، یعنی عقل مند ہو۔ عقل مند سے مراد کہ پاگل نہ ہو، مجنون نہ ہو، ایسا شخص نہ ہو کہ جس پر ہمیشہ دیوانگی طاری رہتی ہے۔ اسی طرح آزاد ہونا۔ اور 5ویں شرط ہے مال بقدر نصاب اس کی ملک میں ہونا۔ 6ٹھی شرط ہے پورے طور پر اس مال کا مالک ہونا۔ اور 8ویں شرط ہے کہ نصاب کا دین سے یعنی قرض سے فارغ ہونا۔ اور 9ویں شرط ہے نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو۔ اور ایک اور شرط ہے کہ مال نامی ہو۔ اب یہ کیا ان کے مطالب ہیں، مقصد ہے، انشاءاللہ اس کو ہم تفصیل سے ایک ایک کر کے بیان کریں گے۔ سب سے پہلی شرط ہے مسلمان ہونا۔ تو ہم نے بتایا کہ کافر پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اور اگر کافر مسلمان ہوتا ہے تو پچھلے سالوں کی زکوٰۃ جو حالت کفر میں گزری اس پر واجب نہیں ہوگی۔ دوسری شرط ہے بالغ ہونا، اور تیسری شرط ہے عقل کا ہونا۔ تو نابالغ پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ بہت سے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کے لیے الگ سے پیسہ نکال کر رکھ دیتے ہیں، یا سونا چاندی ان کو دلا کر دے دیتے ہیں اور ان کو اس کا مالک بھی بنا دیتے ہیں، یا بینک کے اندر بیلنس کر دیتے ہیں پیدا ہوتے ہی کہ بھئی یہ اس کے نام کا پیسہ ہے۔ تو جب تک وہ بچہ بالغ نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس مال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، نہ ہی اس کے والی کو ادا کرنا ضروری ہوگا اور نہ نابالغ خود کو، چاہے وہ کتنا ہی مال ہو، کیونکہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے ایک شرط ہے بالغ ہونا۔ اسی طرح تیسری شرط بتائی کہ عقل، یعنی پاگل نہ ہو، ایسا پاگل جو پورے سال پاگل رہتا ہے، ہمیشہ اس پر جنون طاری رہتا ہے۔ اگر پاگل ایسا ہو کہ کبھی کبھی اس کو پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں اور کبھی کبھی صحیح ہو جاتا ہے، تو پھر ایسے پاگل اگر اس کے پاس مال ہے تو اس مال پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ لیکن وہ پاگل کہ جس کو ہمیشہ کا یہ معاملہ ہوتا ہے، اور عموماً عقل کا زائل ہونا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں سدھار بہت مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ہو سکتا ہے
لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی پیدائشی پاگل ہو تو پھر وہ بعد میں صحیح ہو جائے، ایسا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال تو یہ بھی ایک شرط ہے۔ تو اب جو شخص پاگل ہے، یعنی آپ کی زبان میں سمجھا رہا ہوں، ورنہ شریعت مطہرہ کی زبان میں اس کو کہتے ہیں مجنون، اور اس کے پاگل پن کو کہتے ہیں جنون، یعنی ایسا جنون جو ہمیشہ رہتا ہو، تو ایسے مجنون کی زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہوگی۔ چوتھی شرط ہے آزاد ہونا۔ اب آج کے زمانے میں سارے مسلمان آزاد ہیں، کوئی غلام نہیں ہے۔ پہلے کے زمانے میں لوگ غلام بھی ہوا کرتے تھے، تو ان کے پاس جو مال ہوتا تھا وہ مال ان کی ملکیت نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ جتنا بھی مال کمائیں یا جتنا بھی مال ان کے پاس ہو، وہ سارا کا سارا مال ان کے آقا کا ہو جایا کرتا تھا۔ اس لیے اب تو سارے مسلمان آزاد ہی ہیں، لہذا یہ شرط آج سارے مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ پانچویں شرط ہے مال بقدر نصاب اس کی ملک میں ہونا۔ مال بقدر نصاب، اب نصاب کتنا ہے اس کی ایک اور شرط آگے آ رہی ہے، دونوں کو ملا کر انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس کی تفصیل میں بیان کروں گا، لیکن جو بالکل مختصر آپ اور ہماری زبان پر جاری رہتا ہے وہ نصاب یہی ہے کہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، اتنا مال اس کی ملکیت میں ہو۔ اگر اس سے کم ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اگر اس سے کم ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، یعنی نصاب سے کم ہے۔ اور شریعت نے مال پر ایک نصاب کو مقرر کر دیا ہے کہ اتنا مال ہوگا تو ہی زکوٰۃ واجب ہوگی، اور وہ اس کا ایک پیمانہ قرار دیا، یعنی کسی کرنسی نوٹ کو شریعت نے نصاب نہیں بنایا ہے، بلکہ شریعت نے ایسی کرنسی کو نصاب بنایا ہے جو قیامت تک کرنسی رہے گی، یعنی اس کی مالیت اور اس کا ثمن ہونا یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ثمن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کرنسی ہونا۔ پہلے کے زمانے میں یہی چلا کرتے تھے، درہم و دینار، اشرفیہ وغیرہ، پھر جس حکومت کا ہوتا تھا اس حکومت کا اس پر سکہ لگ جایا کرتا تھا، لیکن ہوتا یہی تھا، زبان کے مختلف ہونے سے کہیں اس کو درہم کہتے تھے، چاندی کا سکہ ہو تو درہم کہا جاتا تھا، سونے کا ہو تو دینار کہا جاتا تھا، کہیں سونے کے سکے کو اشرفیہ کہا جاتا تھا، اس طرح الگ الگ سکوں کے نام تھے، لیکن اصل ایک ہی تھی، اور وہ یا سونا یا چاندی۔ اور آج کے زمانے میں چونکہ کرنسی نوٹ چل گئے ہیں، کاغذ کا نوٹ چلتا ہے، جس میں اصل کے اعتبار سے تو اتنی مالیت نہیں ہوتی، لیکن گورنمنٹ کے سکے لگ جانے کی وجہ سے اس کی مالیت میں اضافہ ہو جاتا ہے، ورنہ کاغذ کا ٹکڑا روپے 2 روپے کا ہوتا ہے، 3 روپے زیادہ سے زیادہ، اور بھی جو بھی اس کی قیمت ہو سکتی ہے، اس کی وہی حیثیت ہے، لیکن گورنمنٹ نے اس کو جتنی مالیت کا بنا دیا اور سکہ لگا دیا تو پھر وہ اتنی مالیت کا ہو جاتا ہے کہ یہ کاغذ 100 روپے میں چلے گا تو 100 میں چلے گا، وہ 500 میں چلے گا تو 500 میں چلے گا، لیکن اصل جو ہے اس کے اندر ثمنیت نہیں ہوتی۔ ثمنیت ہوتی ہے کسی بھی گورنمنٹ کے اس کو سکہ لگا دینے سے۔ تو بہرحال وہ اصل کرنسی نہیں ہے، شریعت کے اعتبار سے وہ اصل ثمن نہیں ہے، یہ ختم بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے نصاب کے اندر جس چیز کو مقرر کیا ہے وہ سونا، چاندی یا چرائی والے جانور، کیونکہ پہلے کے زمانے میں مال یہ بھی ہوتا تھا، لوگ جو ہے گائے کو، بیل کو، بھینس کو پالا کرتے تھے، ان کو چرائی پر چھوڑ دیا کرتے تھے، تو ان کی بھی ایک مقدار ہے کہ اتنے اونٹ ہو جائیں تو زکوٰۃ، اتنی گائے ہو جائے تو زکوٰۃ، اتنی بکریاں ہو جائیں تو زکوٰۃ، تو ان کی زکوٰۃ الگ ہوتی تھی۔ اور لوگوں کے پاس مال کی جو قسمیں ہوتی تھی وہ یہ 3-4 طریقے کے مال ہوتے تھے، یا تو اس کے پاس سونا ہوگا یا چاندی ہوگا یا سونا چاندی دونوں ہوگا، یا پھر اس کے پاس جانور ہوں گے، اور زمین جائیداد پر چونکہ زکوٰۃ واجب نہیں تھی، تو یہ چیزیں تھی، یہ 3 مال تھے جن پر زکوٰۃ فرض تھی۔ تو شریعت مطہرہ نے قیامت تک کے اسی کو رکھا ہے اور یہی نصاب ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی جس کی ملکیت میں جمع ہو جائیں گے
اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، جبکہ اور دوسری شرطیں بھی پائی جائے۔ چھٹی شرط ہے مال پر وہ پورے طور سے مالک ہو، یعنی مال کا پورے طور سے وہ مالک ہو، مطلب یہ ہے کہ وہ مال اس کے قبضہ میں ہو۔ اگر مال تو ہے لیکن قبضہ میں نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ کبھی واجب ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی۔ اب اس کی دو صورتیں ہو گئی کہ آپ کے پاس مال تو ہے لیکن مال آپ کے قبضے میں نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی مال آپ کا گم ہو گیا، کسی نے آپ سے چھین لیا، غصب کر لیا، اور اب آپ کے پاس اس مال کے چھینے جانے پر کوئی گواہ بھی نہیں ہے، یا آپ نے مال کہیں رکھا تھا اور آپ مال بھول گئے۔ جیسے پہلے کے زمانے میں جنگلوں کے اندر لوگ مال دفن کرتے تھے، زمینوں میں مال دفن کر دیا کرتے تھے۔ حفاظت کے وہ طریقے جو آج مال کی مہیا ہے وہ اس زمانے میں نہیں تھے کہ آپ بینکوں وغیرہ میں اپنے مال کو حفاظت کے ساتھ رکھ سکتے ہو۔ گھروں کے اندر اس طرح کی تجوریاں بن گئی کہ اس میں مال کی حفاظت کی جا سکتی ہے، لیکن پہلے کے زمانے میں اس طرح کا کوئی لوگوں کے پاس معاملہ نہیں ہوتا تھا، تو یا تو وہ زمینوں میں دفن کر دیا کرتے تھے یا کسی امانت دار شخص کے پاس بطور امانت کے مال رکھوا دیا کرتے تھے۔ تو اب مثال کے طور پر مال دفن کر دیا اور اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ کہاں میں نے مال دفن کیا ہے، یا کسی کے پاس امانت رکھا ہے اور یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ کون شخص تھا، بھول گیا، یا پھر اس نے مال لوگوں کو قرضے پر دے رکھا ہے۔ اب آج کے زمانے میں یہ صورت پائی جا سکتی ہے کہ لوگوں کو قرضے پر اس نے مال دے رکھا ہے۔ اب اس کی دو صورتیں ہو جائے گی، ایک یہ کہ اگر جس کو آپ نے قرضے پر دیا وہ انکار ہی کر رہا ہے کہ آپ کا میرے اوپر کوئی حق نہیں نکلتا، سرے سے انکار کر دیا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں قرضہ بہت لمبا ہو جاتا ہے، دیتے رہتے ہیں اور پھر جب لینے کی باری آتی ہے تو صاف مکر جاتے ہیں، کون سا پیسہ، کیسا پیسہ، کب دیا تھا، اور اب آپ کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، نہ آپ کے پاس کوئی پروف ہے کہ آپ اس سے مال لے لے۔ تو اب ایسی صورت میں اگر وہ مال مل گیا، جو بھی میں نے ابھی قسمیں بیان کی، ایسا مال جو دفن کر کے بھول گیا ہو، ایسا مال جو کسی کے پاس بطور امانت رکھ کر بھول گیا ہو، ایسا مال جو بالکل گم ہو گیا ہو، جس کی امید ہی ختم ہو گئی ہو کہ اب ملے گا، ایسا مال جو کسی کو قرض دیا اور اب جس کو قرض دیا تھا اس نے انکار ہی کر دیا کہ کوئی آپ کا قرضہ نہیں ہے میرے اوپر، اور آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے کہ آپ اس مال کو چھڑا سکے۔ اب اگر ایسا مال مل گیا، آپ کو واپس مل گیا، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی مقروض کے دل میں خوف ڈال دے تو مال دے دے آپ کا۔ تو اگر ایسا مال مل گیا تو جتنے سال پیچھے گزرے ہیں ان کی زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہوگی، جتنے سال پیچھے گزرے ہیں اس مال کی زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہے۔ اب اس کی دوسری صورت ملاحظہ فرمائے کہ آپ نے ایسے کو قرض دیا ہے جو قرض کا اقرار کر رہا ہے، یہ تو کہہ رہا ہے کہ ہاں بھائی آپ کا قرض ہے، مجھے معلوم ہے، مجھے دینا ہے، لیکن ادائیگی میں دیر کرتا ہے، ٹال مٹول سے کام لیتا ہے، اتنے وقت میں دے دوں گا، اب دے دوں گا، تب دے دوں گا، اس طرح اس نے سالوں نکال دیے، اور وہ شخص نادار ہے یعنی غریب ہے، اور زمانے کے اعتبار سے بھی اس کے مفلس ہونے کا حکم ہو چکا ہے، یا وہ منکر ہے یعنی انکار کر رہا ہے کہ میرے پاس آپ کا کوئی قرضہ نہیں، لیکن آپ کے پاس گواہ موجود ہے، پروف موجود ہے کہ آپ جب چاہیں کیس کر کے اس سے مال لے سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جب بھی وہ مال ملے گا، جتنے سال پیچھے گزرے ان تمام سالوں کی زکوٰۃ آپ پر واجب ہوگی۔ تو دو صورتیں ہوئی، ایک مال وہ جس کی بالکل امیدیں ختم ہو جائیں کہ اب شاید ہی وہ مال ملے، جیسا کہ میں نے اوپر بیان کیا،
تو اب اس مال کو اگر وہ مل جاتا ہے سالوں سال کے بعد تو پچھلے سالوں کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. لیکن ایک وہ مال ہے کہ جس کو آپ نے دوسروں کو دیا ہوا ہے، آنے کی امید ہے، دینے والا بھی اقرار کر رہا ہے اور آپ کے پاس گواہ بھی ہے، ثبوت بھی ہے، پروف بھی ہے، تو جب بھی وہ مال آئے گا آپ پر اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی. چاہے جتنے بھی سال گزر جائے اتنے سالوں کی زکوٰۃ آپ پر واجب ہوگی. تو یہ کون سی شرط سے فائدہ ہوا؟ یہ فائدہ ہوا کہ وہ پورے طور پر اس کا مالک ہو. اب چونکہ مال جب ہم نے کسی کو قرض دے دیا تو ہم مالک تو ہیں لیکن پورے طور پر مالک نہیں ہیں. ہم اگر اس کو چاہیں ابھی استعمال کرنا تو استعمال نہیں کر سکتے ہیں. ہم اس کو چاہیں کہ ہم کسی کو دے دیں تو ہم دے نہیں سکتے ہیں کیونکہ مال ہمارے قبضے ہی میں نہیں ہے. اور یہ شرط ہے کہ مال کے ساتھ ساتھ مال پر قبضہ بھی ہو تب زکوٰۃ اس پر فرض ہوگی. اسی طریقے سے بہت سے لوگ سونا چاندی گروی رکھ دیتے ہیں. اب اس میں بہت سی ناجائز صورتیں ہیں گروی رکھنے کی. جیسے عموماً بینک وغیرہ میں جو گروی رکھا جاتا ہے تو اس میں سود چڑھتا ہے. یہ تو سخت حرام، ناجائز اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے. گروی رکھنا شریعت مطہرہ نے جائز قرار دیا. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو فائدہ پہنچائے اس لیے. جیسے مثال کے طور پر مجھے پیسوں کی ضرورت ہے اور میرے پاس یہ موبائل ہے یا میرے پاس سونا چاندی کچھ چیز رکھی ہوئی ہے لیکن مجھے کرنسی نوٹ کی ضرورت ہے. میں نے آپ سے کہا کہ آپ مجھے 2 لاکھ روپے دے دیجئے اور جب تک میں آپ کے 2 لاکھ روپے نہ ادا کروں یہ سونے کا ہار ہے آپ اپنے پاس رکھ لیجئے. تو یہ مال جو میں نے سونا اس کو دیا ہے یہ مال اس شخص کے پاس بطور امانت ہوگا. نہ خود وہ اسے استعمال کر سکتا ہے. اگر وہ اسے استعمال کرے گا تو حرام ہو جائے گا. اس لیے کہ یہ قرض دے کر نفع حاصل کرنا ہوا اور قرض دے کر نفع حاصل کرنے ہی کو تو سود کہا جاتا ہے. یہی تو بیاج ہے کہ ایک آدمی آپ کو 10,000 دیتا ہے اور 12,000 لے رہا ہے تو یہی 2,000 جو ہوا وہ سود ہوا جو سخت حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو اب وہ ہار جو ہے اس کے پاس بطور رہن ہے، گروی رکھا ہوا ہے، وہ صرف حفاظت کرے گا. اور اس نے جو ہم کو 2 لاکھ روپیہ دیا ہے وہ ایک تبرع ہے، ایک نیکی ہے جو ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے لیے مدد کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر یہ لازم نہیں کیا ہے لیکن یہ معاملہ رکھا ہے تاکہ مسلمان پر احسان کرتا رہے. آج پیارے اسلامی بھائیو ہماری اکثریت زکوٰۃ لینے کی طرف یا ہماری اکثریت سود لینے کی طرف اسی لیے جا رہی ہے کہ نہ تو قرض دینے والے قرض دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور نہ قرض لینے والے چکانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. دونوں کا ایک دوسرے پر بھروسہ اٹھ گیا ہے کہ اگر کوئی قرض دیتا بھی ہے تو پھر چکانے والا بالکل ٹال مٹول سے کام لیتا ہے. حالانکہ شریعت مطہرہ نے اس کے بھی قانون کو بیان کیا. تو یہ ایک ضمناً بات آ گئی جو میں نے عرض کر دیا. تو اب وہ ہار جو ہم نے بطور گروی رکھا ہے اور اس سے 2 لاکھ روپیہ ہم نے لیا ہے بطور قرض کے، تو اب اس ہار کی زکوٰۃ نہ ہم پر واجب نہ اس پر واجب ہے. اس پر تو اس لیے واجب نہیں کہ وہ اس مال کا مالک ہی نہیں ہے اور زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس مال کا مالک ہو. اور ہم پر اس لیے واجب نہیں ہے کہ ہم مالک تو ہیں لیکن ابھی پورے طور پر مالک نہیں ہے. پورے طور پر مالک نہیں کیونکہ وہ مال میرے قبضے میں نہیں ہے. اسی کو شریعت بیان کرتی ہے کہ شے مرہون یعنی گروی رکھی ہوئی چیز کی زکوٰۃ نہ تو مرتہن پر ہے نہ راہن پر ہے. راہن کہتے ہیں گروی رکھنے والا اور مرتہن کہتے ہیں وہ جس کے پاس گروی رکھا گیا. تو دونوں کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. البتہ وہ 2 لاکھ روپیہ جو فلاں صاحب نے مجھے قرضہ دیا ہے اگر وہ 2 لاکھ روپیہ نصاب کو ہوگا جیسے آج کے زمانے میں نصاب پر ہے تو اس کی زکوٰۃ ان کو ادا کرنی ہوگی. لیکن وہ پیسہ جو قرض پر دیا ہوا ہوتا ہے یا ڈپوزٹ پر دیا ہوا ہوتا ہے، جیسے آج 50,000 روپے لوگ ڈپوزٹ دیتے ہیں مکانوں کی، لاکھوں روپے دکانوں کی ڈپوزٹ دیتے ہیں، اس کی زکوٰۃ ڈپوزٹ دینے والے پر ہوگی. اب یہ ہے
کہ اگرچہ ابھی زکوٰۃ واجب الادا نہیں ہے، فرض ہو گئی زکوٰۃ، لیکن جب بھی وہ پیسہ اس کے ہاتھ میں آئے گا سارے سالوں کی زکوٰۃ اسے ادا کرنی ہوگی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی زکوٰۃ اپنی ادا کریں، ان سارے مسائل کا آپ لحاظ رکھیں، غور کریں، علماء سے مشورہ کریں، اس کے بعد اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں۔ یہ ابھی ہم نے 6 شرطیں بیان کی ہے، آئندہ ہفتے اور بھی شرائط انشاءاللہ بیان کریں گے، اور ان کے جو فوائد ہیں، مسائل ہیں، وہ بھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ بس فکر یہی ہے کہ ہم جو عبادت، ریاضت، مال کی زکوٰۃ اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہم بالکل ان تمام اعمال سے خالی ہوں۔ اور خالی کیوں ہو جائے کہ ہم یہ سب کام تو کرتے تھے، نہ تو نماز ہم نے اللہ کی مرضی کے مطابق پڑھی، نہ زکوٰۃ اس کے حکم کے مطابق نکالی، تو اس کا کوئی ثواب ہی ہمیں نہ ملے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان ساری باتوں پر عمل کرنے کے لیے شریعت مطہرہ کے مسائل سیکھیں اور اس پر عمل کریں، اور اپنی عبادت کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول بنانے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ